वेलकम बैक टू फ्यूचर बिल्ड एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है तहारत व पाकीज़गी, जिस पे हमारी आज की डिस्कशन होगी। तहारत व पाकीज़गी क्या है? जबकि हम लोगों ने सबने ही सुना है कि सफाई निस्फ ईमान है। आधा ईमान हमें सफाई से मिलता है और आधा ईमान जो है वो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज से मिलता है। तो अगर हम अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, हम अपने माशरे की सफाई का ख्याल रखें, हम अपनी अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें आधा ईमान मिल जाता है, हमारा आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है और क़यामत वाले दिन वो इंसान बख्शा जाएगा जिसके अंदर ज़रा बराबर भी ईमान हो, तो वो भी इंसान बख्शा जाएगा इंशाअल्लाह। तो जो तहारत और पाकीज़गी से सफाई में का जो होता है कि सफाई से हमें सफाई एक निस्फ़ ईमान है और सफाई से आधा ईमान मिल जाता है, इसलिए अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सो फ्यूचर बिल्ड एकेडमी एक ऐसा चैनल है कि इस पे आपको हर तरह की वीडियोस मिलेंगी। आप अपनी स्क्रीन पे जैसा कि देख रहे हैं कि नीचे लिखा हुआ है कि साइकोलॉजी है, मार्केटिंग है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, बैंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो ये बहुत सारे हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। ये बेसिकली टॉपिक्स नहीं, सब्जेक्ट्स हैं जो कि अब तक इस सेशन में जो कि अब तक कवर हो चुकी हैं फ्यूचर बिल्ड एकेडमी पे। ऑलमोस्ट 75 प्लस वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं एंड विद इन अ डेज 2 और मोर डेज के अंदर ही 100 प्लस वीडियोस जो हैं वो आपको फ्यूचर बिल्ड एकेडमी पे मिलेगी। हर ये किसी एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि हर चैनल जो मोस्टली यूट्यूब पर होते हैं वो किसी एक सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होते हैं। कोई कंप्यूटर साइंस का है तो वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वीडियोस देगा, साइकोलॉजी का तो साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देगा। बट जो फ्यूचर बिल्ड एकेडमी है ये एक ऐसा चैनल है कि इस पे आपको किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस नहीं मिलेंगी, बल्कि आप हर सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर वीडियोस देख रहे होंगे। आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर वीडियोस मिल रही होंगी। साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर दिया है। मार्केटिंग से, कंप्यूटर साइंस से, मैथमेटिक्स, बैंकिंग, प्रोग्रामिंग, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों ने अब तक इस चैनल पे कवर कर दिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को एक्सेस नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फ़ौरन से इसको सब्सक्राइब करें और 1K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट करने हैं ताकि हम लोग और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाकर लाएं। नीचे आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो कि अब तक इस चैनल पे कवर हो चुके हैं। सारे टॉपिक्स तो मेंशन नहीं हो सके, बट कुछ चंद टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वो अब आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, नंबर सिस्टम, रैम वर्सेस रोम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असम्बलर, टाइप्स ऑफ एरर, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है बट अपलोड हो चुका है, व्हाट इज़ मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि ऑलरेडी चैनल के ऊपर कवर कर दिए गए हैं। अगर अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो एंड तक लाजमी देखें कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हम कुरान और हदीस की रोशनी में तहारत और पाकीज़गी का कंसेप्ट जो है वो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि तहारत और पाकीज़गी का हमारी ज़िंदगियों पर क्या इफ़ेक्ट है। हम लोग किस तरह से हमें अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हम अपने सिर्फ अपनी ही नहीं, अपनी सफाई के बाद हमें अपने माशरे की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। अगर आज हम एक इंसान भी आगे बढ़ेगा तो उसको देखते हुए बाकी इंसान भी आगे बढ़ते हैं। हम लोग बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि कोई आगे बढ़े तो हम फिर ही आगे बढ़ें। तो हमें ही ये कदम उठाना है और हमें ही आगे बढ़ना है और हमें अपनी सफाई के बाद हमें अपने माशरे की भी सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक सेहत की हिफाजत करना और बीमारियों से बचने की कोशिश करना हर इंसान पर लाजिम है। खुद को बिला ज़रूरत ख़तरे में डालना, अपनी सेहत का ख़्याल ना रखना और अपने जिस्म के लिए नुकसानदेह चीज़ों से परहेज़ ना करना गुनाह की बात है। इसमें इस्लामी तालीमात हमें ये कहती हैं कि अपनी सेहत की हिफाजत हमें खुद करनी चाहिए। हमें बीमारियों से खुद बचना चाहिए। अगर आप बाहर से आए हैं और आपने अभी खाना खाना है तो आपको चाहिए आप हाथ धोकर बैठें। खाना जब भी खाने लगें तो आप हाथ धोकर खाना खाएँ, क्योंकि जब आप बाहर से आते हैं या कहीं पे भी आप बैठे हों तो कहीं से भी आपको जर्म्स लग जाएँ, वो जर्म्स आप जब खाना खाते हैं, वो जर्म्स आपके हाथों पर होते हैं और उसके ज़रिए आपके अंदर चले जाते हैं आपके जिस्म में और उससे आपके जिस्म में बहुत सारी बीमारियों का सबब बन सकते हैं। तो हमारी इस्लामी तालीमात हमें यही कहती हैं कि हमें अपनी सेहत की हिफाजत करनी चाहिए और बीमारियों से बचना चाहिए। ये हम सब इंसान पर लाजिम है कि हमें अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सफाई होगी तो ही सेहत अच्छी होगी, अगर सफाई नहीं है तो सेहत भी अच्छी नहीं है। तो अगर हम जानबूझकर खुद को हम खतरे में डालना और जानबूझकर हम लोगों ने अपनी सफाई का ख़ास ख्याल ना रखना,
تو یہ ایک گناہ کی بات ہے اور اسے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ہمیں اپنی بلکہ صفائی کا، ہمیں اپنے گھر کی صفائی کا، ہمیں اپنی صفائی کا، اپنی سوسائٹی کی صفائی کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. اپنے جسم، رہائش اور گھر کو صاف رکھنے والی انسان صحت مند زندگی گزارتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ صحت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. تندرستی ہزار نعمت ہے، جبکہ ہم لوگوں نے یہ سب سنا ہوا ہے کہ تندرستی جو ہے وہ ایک ہزار نعمت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے جسم کا، اپنے لباس کا، اپنی رہائش کا اور اپنے گھر کو صاف رکھنے والا انسان صحت مند زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پاک صاف رہنے والے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے اور انہیں اپنا محبوب قرار دیا ہے. قرآن مجید میں قبا بستی میں رہنے والے مسلمانوں کی تعریف بیان کی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ خوب پاک رہتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اسلام صفائی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے. جیسا کہ میں نے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ لائن ریپیٹ کی تھی کہ اسلام صفائی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے. ہم اگر کچھ بھی نہ کریں، اپنی صفائی کا خیال رکھیں یا خود کو پاک رکھیں تو ہمیں آدھا ایمان تو یہیں سے مل جاتا ہے. باقی آدھا ایمان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور یہ سب کچھ میں ہے. جھوٹ نہ بولنا، عہد جو کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اپنی اسلامک اسٹڈیز کے اندر. تو باقی ایمان اس میں، لیکن آدھا ایمان کس کے اندر ہے؟ صفائی کے اندر ہے. تو صفائی کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے. اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی پریپیٹ کیا اس ٹاپک کو کہ کھانا کھانے سے پہلے ہمیں ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے تاکہ جرمز اور بیماریوں سے ہم محفوظ رہ سکیں. کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ہے. نیز کھانے پینے کی گرم چیزوں میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا ہے کہ جب آپ پھونک مارتے ہیں تو آپ کے جرمز اس چیز میں چلے جاتے ہیں. اس لیے یہ بھی صفائی کا ایک تقاضا ہے کہ ہمیں جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں ان پہ پھونک جو ہے وہ نہیں مارنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ اکثر کچن میں جو بھی ہم لوگ کھانا وغیرہ رکھا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ اگر ڈھانپ کر نہیں رکھتے تو وہ بھی ہمیں ڈھانپ کر رکھنا چاہیے. صفائی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خود کو ہی پاک رکھیں. خود کو پاک رکھنے کے بعد جو ہم لوگوں نے پاک رکھنا ہے وہ ہم لوگوں نے اپنا کھانے پینے کی اشیاء، اپنا گھر، اپنا جسم، اپنا لباس اور اپنی رہائش اور اپنی سوسائٹی سب کو پاک رکھنا ہمارے پہ لازم ہے. ماحول کو بیماریوں کے جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے اگر آپ کو کھانسی آئے یا آپ کو چھینک آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا یا ٹیشو وغیرہ کا یوز کریں تاکہ آپ کے جو کھانسی سے اور آپ کے چھینکنے سے آپ کے جرمز کسی اور میں منتقل نہ ہو سکیں. یہ بھی صفائی کا ایک تقاضا ہے کہ ہمیں اس چیز کی بھی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کھانسی آئے یا چھینک آئے تو ہمیں ہاتھ پر یا تو ہم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے تاکہ جرمز نہ مزید پھیلے، یا کسی کپڑے ٹیشو کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ جو آپ کے اندر جرمز ہیں وہ کسی دوسرے انسان کے اندر نہ جائیں. یہ نہ ہو آپ تو بیمار ہے ہی لیکن دوسرا بھی بیمار ہو. ہمیں اپنی سوسائٹی کا خاص خیال رکھنا ہم پر لازم ہے. اگر ہم صحت مند اور تندرست رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں درج ذیل باتوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے. وہ درج ذیل باتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 از باقاعدگی سے غسل کرنا. نمبر 2 میلے کچیلے کپڑے تبدیل کرنا. نمبر 3 دن میں کم از کم 2 بار دانت صاف کرنا. اس لیے برش بھی استعمال کرنا چاہیے اور مسواک بھی. ہم برش بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مسواک بھی. ہم لوگوں کو چاہیے کہ دن میں 2 دفعہ ہمیں اپنے دانت صاف کرنے چاہیے کیونکہ جو دانت ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں نے جو بھی کھانا ہے وہ اس دانتوں سے گزر کر جو ہے وہ ہمارے حلق میں ہمارے جو پیٹ تک پہنچتا ہے تو اس نے دانتوں سے گزرنا ہی گزرنا. اور اگر دانت ہی صاف نہیں ہے، غذا بھی اچھی ہے، صاف ستھری غذا ہے، ہم خود بھی صاف ستھرے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی صاف ستھرے ہیں لیکن ہمارے دانت صاف نہیں ہیں تو پھر اسے کیا ہوگا کہ پھر بھی جرمز تو پھیلیں گے ہی اندر. اس لیے ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہم لوگوں نے ابھی تک کتنے پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے؟ 3. اینڈ نمبر 4 پوائنٹ از کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا. نمبر 5 بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد اچھی طرح صفائی کرنا.
نمبر 6، کوڑا کرکٹ سڑکوں اور گلیوں میں پھینکنے کی بجائے مقررہ جگہ پر ڈالنا۔ یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے۔ ہم لوگوں کو، جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں کہا، کہ اپنی صفائی کے بعد، اپنے کھانے پینے کی صفائی کے بعد، اپنی رہائش کی صفائی کے بعد، اپنے جو گلی محلوں کی صفائی کے بعد، ہمیں اپنی سوسائٹی کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی سوسائٹی کو گندا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہماری سوسائٹی میں جرمز ہیں، ہماری سوسائٹی میں گندگی ہوگی، تو آٹومیٹک ہم بیماری کا شکار ہوں گے، ہمیں صحت مند نہیں رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے سردیاں آتی ہیں اور یہ اسموک فوگ جو بہت زیادہ آ جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں، تو اس کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح تو آپ کے کنٹرول میں جو ہو سکے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی صفائی کا اور اپنی سوسائٹی کی صفائی کا، اپنے معاشرے کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ لاسٹ والا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، گھر اور کام کاج کی جگہ کو صاف ستھرا رکھنا۔ جیسا کہ میں نے بھی آپ سے ایکسپلین کیا تھا کہ جو ہمیں اپنی رہائش کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ جیسے لباس اور جسم کو صاف اور پاکیزہ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح سوچ اور دل کو بھی پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ بری سوچ اور ناپاک خیالات بھی انسان کو میلا کر دیتے ہیں۔ دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے کپڑوں اور جسم کو پاک صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو پاک صاف رہتے ہیں۔ پاکی اور صفائی کا ایک طریقہ وضو کرنا ہے۔ جب انسان وضو کر لیتا ہے تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وضو میں ہم اپنے جسم کے مختلف حصوں کو پانی سے دھوتے ہیں، جس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ہمارا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم اور وضو کے فرائض بیان ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ پاکی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ غسل ہے۔ غسل میں ہم اپنے پورے جسم کو دھوتے ہیں۔ غسل کے ذریعے انسان تب پاک ہوتا ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل کرے۔ اگر انسان کے پاس وضو یا غسل کے لیے پانی نہ ہو، یا پانی تو ہو لیکن وہ کسی بھی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، تو اسے پاک ہونے کے لیے اگر انسان کے پاس وضو یا غسل کے لیے پانی نہ ہو، یا پانی تو ہو لیکن وہ کسی بھی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، تو اس کو تیمم کر لینا چاہیے۔ یہ ورڈ جو ہے وہ تھوڑا سا، چلیں یہ لائن کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں، ہم آگے موو آن ہوتے ہیں۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لہٰذا ایک اچھا مسلمان کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کمرے، گھر، گلی، محلے اور سکول کو صاف ستھرا رکھیں۔ کوڑا کرکٹ وغیرہ کو اس کی جگہ، مقررہ جگہ پر ڈالیں، مناسب آواز میں بات کریں، درختوں، پودوں، پھولوں اور قومی املاک کی حفاظت کریں۔ اسی صورت میں ہم اچھے شہری اور اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ ایک یہاں پہ ہم لوگوں نے لائن پڑھی کہ ہمیں مناسب آواز میں بات کرنی چاہیے، تو ہمیں کسی کے ساتھ بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مناسب آواز کا اختیار ہونا چاہیے جس سے کوئی دوسرے کو نقصان بھی نہ ہو، کسی دوسرے کی دل آزاری بھی نہ ہو، اور کوئی دوسرا ہماری اس بات سے پریشان بھی نہ ہو۔ تو ہمیں دوسروں کے ساتھ ایک مناسب الفاظ میں بات کرنی چاہیے۔ ہوپ سو کہ آپ کو یہ کنسیپٹ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ طہارت و پاکیزگی میں ہم لوگوں کا صرف اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھنا، ہم لوگوں نے اپنی صفائی کے بعد اپنے گلی محلوں کی، اپنی رہائش کی، اپنی سوسائٹی کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ صحت ہوگی تو ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اور تندرست رہنے کے لیے ہمیں بیماریوں سے بچنا ضروری ہے، اور بیماریوں سے ہم تب بچ سکتے ہیں اگر ہم اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ سو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ سو ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب فیوچر بلڈ اکیڈمی۔
Stay connected with me for so much more topics. ابھی تو اس کا یہ ٹاپک ہے. اس کے بعد طہارت و پاکیزگی اینڈ اس کے بعد حقوق العباد ہے. ہمارے پاس بہت سارے حقوق العباد ہیں جس میں والدین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور بھی بہت سارے حقوق ہیں. 8 to 9 آلموسٹ حقوق ہیں جو کہ ہم لوگوں نے اسی چینل پہ فردر ایکسپلین کرنے ہیں. So stay connected with Future Build Academy.